أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. یہ آیت نمبر 160 ہے سورہ بقرہ کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا تو ہم اس کو بھلا دیتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں یا اسی کے مانند لے آتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جل شانہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ جل شانہ کے علاوہ تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہیں وہ ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، تو یہودی یوں کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو کتاب تورات نازل ہوئی ہے، جو ہمارے لیے ایک بہترین شریعت ہے، تو جب تورات نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی شریعت کا اور دین کے احکامات کا تذکرہ ہے، تو پھر نئے شریعت کی ضرورت کیا ہے، نئے احکامات کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہودی تورات کو جو ہے ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت تک جو اس کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا مانتے تھے. حالانکہ جو کتاب جس کتاب کے بعد نازل ہوتی ہے تو بعد والی کتاب پہلے والی کتاب کے احکامات کو منسوخ کر دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی شریعت آئی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت آئی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی شریعت آئی تو آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنی شریعت لے کر تو حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلنے لگی. پھر آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے تو پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام کی شریعت تھی، احکامات تھے، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو تورات جو کتاب ہے وہ یقیناً اللہ جل شانہ ہی کی کتاب ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد تورات کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے. لیکن یہود کیا کہتے تھے کہ نہیں، یہی شریعت قیامت تک چلے گی جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہے، نئے شریعت کی اور نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نئے احکامات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پر اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر یہ شبہ ڈالتے تھے، یہ سوال ڈالتے تھے کہ تمہاری شریعت تو کیسی ہے کہ ایک اللہ کی کتاب موجود ہے، پھر دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب نازل کرتے ہیں. کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. اور مشرکین کا یہ اعتراض تھا، یہ سوال تھا
کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو احکامات جو بیان کیے گئے ہیں، کبھی ایک حکم نازل ہوتا ہے تو اسی کے مانند کوئی دوسرا حکم لے آتے اور پہلا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ وہی پہلے حکم نازل کر دے کہ کبھی بعد میں ختم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ایسے سوال اور ایسے اعتراضات اور ایسی باتیں ایمان والوں کی دلوں میں ان کی دلوں کے اندر ڈالتے تھے تاکہ وہ بھی تشویش کا شکار ہو جاوے اور ان کے دلوں کے اندر بھی کنفیوژن ہو جاوے کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ جو کچھ ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا تو ہم اس کو بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں یا اسی کے مانند لے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ نسخ کس کو کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں ہٹانا، ختم کرنا۔ ایک حکم آیا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم آیا تو پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اس کے جو ہے علماء نے دو مطلب نکالے ہیں، ایک تو شرائع کے اندر نسخ ہوتا ہے اور دوسرا شریعت میں نسخ ہوتا ہے۔ شرائع میں کیا نسخ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا شریعت میں نسخ ہوتا ہے، منسوخ ہوتا ہے اور حکم کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا لیکن آگے چل کر حالات بدلے تو اس حکم کو بدل کر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لے آئے۔ اس کی جو ہے تین طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے حکومتوں کے اندر ہوتا ہے، انتظامیہ کے اندر ہوتا ہے کہ پہلے کوئی حکم آتا ہے لیکن آگے چل کے پتہ چلا کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہو گئی، حالات بدل گئے تو اس حکم کو بدل دیا۔ تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک حکم آیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ حکم غلط تھا، پھر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لے آئے، ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ ایک حکم نازل ہوا لیکن حالات بدلنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم آ گیا جو حالات کے پیش نظر تھا۔ اور یہ جو پہلی دو قسمیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط فہمی کا شکار بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی، سارے لوگوں کی طبیعتیں اب بھی کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والی وہ سارے حالات اللہ کو معلوم ہیں۔ تو یہ دو صورتیں اللہ کے احکام میں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک تیسری صورت ہے جو اس کی صورت یہ بیان فرمائی کہ آگے کے حالات جو ہیں معلوم تو ہیں لیکن ابھی حالت کو دیکھ کر ایک حکم نازل ہوا، اور جب اس کی وہ حالت بدل گئی تو اس کی جگہ پر اسی کے مانند دوسرا حکم لے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں کئی مرتبہ ہوا ہے، جس کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے کہ ایک حکم آیا حالات کی وجہ سے لیکن آہستہ آہستہ وہ حالت بدل گئی، پھر اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا حکم آ گیا۔ اس کی مثال جو ہے ایسے سمجھیں، جو اکثر علماء نے، مفسر نے تفسیر کے اندر بیان فرمائی ہے، علماء نے بیان کی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک حکیم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بیمار آیا، اس نے جو ہے نبض چیک کی کہ ہاں اس کو فلانی بیماری ہے، تو اس ڈاکٹر نے اس کو جو ہے 2 دن کی یا 1 ہفتے کی اس کو دوا دی۔ اب اس ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ کتنے دنوں کے بعد اس کی دوسری دوا بدلنی ہے، لیکن اس کو بتاتا نہیں ہے، اس کو ساری باتیں معلوم ہے ڈاکٹر کو، MBBS ڈاکٹر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، بہت بڑا حکیم ہے، تو وہ نبض چیک کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ دوا ہے 1 ہفتے تک کھاؤ اور اس کے بعد میرے پاس واپس آنا۔ وہ آدمی چلا گیا، 1 ہفتے کے بعد واپس آیا، اس نے جو دوا دی تھی وہ کورس پورا کیا، پھر اس کی نبض چیک کی، پھر اس کو جو ہے جو پہلی دوا دی تھی اس کی جگہ پر اس کو دوسری دوا دی،
کہ یہ 1 ہفتے تک کھاؤ، 1 ہفتے کے بعد پھر واپس آنا۔ پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ وہ آیا، ڈاکٹر نے نبض چیک کی، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آخری دوا ہے 1 ہفتے کی، اس کے بعد انشاءاللہ تمہاری ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یار ڈاکٹر اور حکیم پاگل تو نہیں ہے، پہلی مرتبہ میں آخر والی دوا دے دیتا تاکہ ایک ہی مرتبہ میں جو ہے اس کو جو ہے شفا مل جاتی اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ لیکن نہیں، جناب حکیم اور ڈاکٹر پاگل نہیں ہیں، بلکہ ہم پاگل ہیں، سوچنے والا پاگل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے، اس کے جسم کے اندر جو بیماری ہے، جو خراب ہے، وہ خراب پن کو پہلے دور کرے گا، پھر اصل بیماری کو وہ ختم کرے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، جب قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو ہے کچھ احکام ایسے نازل ہوئے کہ پہلے نازل ہوئے لیکن لوگوں کی حالت جو ہے مختلف ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ حکم بدل دیا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم نازل ہو گیا۔ اب یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس میں یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قرآن جس جگہ پر نازل ہو رہا تھا، جس لوگوں پر نازل ہو رہا تھا، وہ بالکل ان پڑھ قوم تھی، جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہ اسلام کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، جس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب ان کو ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو اور زیناکاری سے بچو، تو ان کو تو بھائی تم کہاں سے، تم کون بولنے والے، ہم تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، ہم تو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈائریکٹ احکام نازل نہیں فرمائے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا تو 13 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید، رسالت، آخرت، یہ ساری باتیں ہوتی رہی کہ پہلے ان کے دل کے اندر جو مرض ہے شرک کا، برائی کا، اس کو تو پہلے نکالو۔ ان کے دلوں کے اندر سب سے پہلے یہ تو ڈالو کہ اللہ ایک ہے، رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں وہ حق ہے، اور ایک دن تم کو دنیا سے مر کر چلے جانا ہے اور آخرت کا سفر کرنا ہے، یہ تو دل کے اندر اتارو، پھر اس کے بعد اللہ کے احکام نازل کریں گے۔ تو 13 سال تک جو ہے ان کے دلوں کے اوپر توحید کی محنت کی گئی، اور مکہ کے اندر جو قرآن کریم کی آیات اور صورتیں نازل ہوئی، اس کے اندر کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، صرف توحید کی بات ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ سفر کیا، اور مدینہ جانے کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر اللہ کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے، کیونکہ اللہ کو پتہ چل گیا کہ ان کے دلوں کے اندر سے جو مرض اور بیماری تھی وہ کیا ہو گئی، نکل گئی۔ اب یہ اللہ کے ایک حکم کو سن کر اور مان کر فوراً عمل کرنے والے بنیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے، شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن شراب ایک دم سے حرام نہیں ہو گئی ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اور اس سے پہلے شراب حلال تھی، لوگ اس کو پیتے تھے۔ اسی طرح سود بھی حلال تھا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے 13 برس کے زمانے میں صحابہ نے شراب پی ہے۔ کتنے؟ 13 سال تک جو ہے انہوں نے شراب پی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اور ہاں، جو چیز بعد میں ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، جو بعد میں حرام ہو جانے والی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس سے بچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کے اندر مکہ کے اندر ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں پیا۔ پتہ چلا کہ بعد میں اس کا حکم کیا ہو جانے والا تھا، حرام ہو جانے والا تھا، لیکن صحابہ نے پی۔ لیکن جب مکہ سے مدینہ سفر کر کے چلے گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیسے آیا؟ ایک دم سے ابھی نہیں کہہ رہے کہ شراب مت پیو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 4 اسٹیپ کے اندر جو ہے شراب حرام ہوئی ہے۔ کتنے؟ 4 اسٹیپ سے 4 مرحلے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ کھجور سے تم شراب بناتے ہو، اور اسی طریقے سے انگور سے تم شراب بناتے ہو۔ بہت ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ صحابہ کو فوراً جھٹکا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا لیکن شراب کا تذکرہ نہیں کیا، کیا بات ہے؟
تو یہ تھوڑی سی برائی ان کے دلوں کے اندر آئی. پھر کچھ مرحلے کے بعد، پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ شراب جو تم پی رہے ہو اس شراب کے اندر نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اس شراب کے اندر کیا ہے؟ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس شراب کے اندر نقصان نفع سے زیادہ ہے. شراب کے اندر نقصان کیا ہے؟ نفع سے زیادہ ہے. بھائی شراب کے اندر نفع ہے، اسی لیے تو آدمی پیتا ہے، اسی لیے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پیتا ہے. تو شراب کے اندر نفع ہے، آدمی کو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کا ٹینشن دور ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ اس کو نفع مل رہا ہے. تو صحابہ کی دلوں کے اندر تھوڑی اور برائی آئی کہ شراب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقصان بھی ہیں، تو اس کا مطلب اس سے بچنا چاہیے. لیکن ابھی جو ہے پورا حکم نازل نہیں ہوا. تیسرا اسٹیپ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارى حتی، آگے کیا؟ اے ایمان والو تم شراب سے اپنے آپ کو نماز کے وقت میں بچاؤ. نماز کے وقت میں کیا کرو؟ شراب مت پیو، یہاں تک کہ تم کو ہوش آ جائے اور تم کیا بات کہہ رہے ہو تم کو معلوم ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ظہر کے بعد کون شراب پیے گا، کیونکہ سامنے اثر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نماز کے وقت میں شراب نہیں پینی ہے. پتہ نہیں تم اپنی زبان سے کیا کیا نکالو گے، قرآن کی جگہ کوئی دوسرا پڑھنے لگو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح شراب کی حالت میں جو ہے نماز پڑھانے لگے تھے. سورہ کافرون پڑھا رہے تھے تو کافرون کے اندر جو ہے لا تعبدون کی جگہ ما تعبدون کر دیا، ما تعبدون کی جگہ لا تعبدون کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً حکم نازل ہوا کہ نماز کی حالت میں شراب نہیں پینی. اب ظہر کے بعد تو کوئی شراب پیے گا نہیں کیونکہ سامنے اثر آ رہی ہے، اثر کے بعد بھی شراب نہیں پئیں گے کیونکہ سامنے مغرب آ رہی ہے، مغرب کے بعد بھی شراب نہیں پئیں گے کیونکہ سامنے عشاء آ رہی ہے. بھئی آدمی جب شراب پیتا ہے تو کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ تو اس کے اوپر نشہ سوار رہتا ہے، تو سامنے نماز ہوگی تو کیسے شراب پیے گا. اب جو ہے وقت بچا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا، اور فجر کی نماز سے بعد سے لے کر جو ہے ظہر تک کا، لیکن رات کو کوئی شراب پیتا نہیں ہے. اور فجر کے بعد اگر شراب پیے گا تو کام پر کون جائے گا، کمانے کے لیے کون جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے اندر سے آدھا گھنٹہ جو ہے ایسا رکھا جس میں شراب پی سکتا ہے آدمی، جس میں اس کو گنجائش ہے. لیکن ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد عشاء تک جو ہے شراب وہ نہیں پئیں گے. تو آدھا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، نکال دیا. پھر کچھ مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ اور چوتھا اسٹیپ یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ سٹا، یہ ساری چیزیں شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب جب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوا، جن لوگوں کے اندر گھروں کے اندر بڑے بڑے مٹکے شراب کے پڑے ہوئے تھے وہ شراب کے مٹکے اٹھائے اور نالیوں کے اندر بہا دیے. جس کے پاس گھر میں بوتلیں تھی انہوں نے نالیوں کے اندر بہا دی، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے اندر، مدینہ کی نالیوں کے اندر شراب کی جو ہے ایک نہر بہنے لگی. تو کیا پتا چلا، شراب حکم ایک ہی ہے لیکن جو ہے اس کا حکم جو ہے بدلتا رہا. اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. تو یہودی اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ تمہاری شریعت کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ علم نہیں، نعوذ باللہ کے بار بار حکم کو بدل دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تم کو معلوم نہیں ہے؟ بے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے نیچے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سارا اختیار ہوتا ہے، بادشاہ کو سارا اختیار ہوتا ہے، ایک حکم بدل دے اور ایک حکم نہ بدلے. تم کو اس میں جو ہے ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ایک حکم ہم نے بدل دیا تو اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اسی کے مانند کوئی دوسرا حکم لے آتے ہیں. جیسے پہلے جو ہے جب عورت کا مرد کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو عورت کی عدت تھی وہ 1 سال تک تھی. کتنے سال تک؟ 1 سال اس کی عدت تھی.
پھر جو ہے آہستہ آہستہ یہ حکم بدل گیا اور بدل کر جو ہے 4 مہینے اور 10 دن رہ گیا. تو یہی ہے بخیر منہا او مثلہا کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کے مانند لے آتے ہیں, اور اسی کے مانند جب لاتے ہیں تو اس کے اندر ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. ثواب کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ پہلے جو ہے 50 نمازوں کا جو ہے حکم ہوا تھا, لیکن جو ہے ختم ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچی؟ 5 تک پہنچ گئی. لیکن ثواب کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. 1 نماز پڑھو گے تو 10 نمازوں کے برابر ثواب. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. وہ اپنی بادشاہی کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی رد و بدل کر سکتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اگر تم اس بات پر جمے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں. اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں. اگر اللہ تم کو پکڑ لے تو تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست نہیں اگر اللہ تم کو پکڑ لے تو. اور یہ حکم جب نازل ہوتے گئے, پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری حج تھا, جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, وداعی حج کہتے ہیں, اس حج کے موقع کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں تھے اور 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی پیاری آیت نازل ہوئی ہے, جو اس آیت کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور ہم اسلام کے بارے میں راضی ہو چکے ہیں. یعنی جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اسلام پر عمل کرے. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی حکم, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تعلق سے کوئی باتیں نازل نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حج کے اندر احکام کو مکمل کر دیا کہ اب قرآن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. جو تبدیلی ہونی تھی وہ پہلے ہو گئی. بلکہ بعض کتابوں کے اندر مفسر نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں جو ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ منسوخ ہو چکا ہے. بلکہ ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ سورہ احزاب جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے, وہ سورہ بقرہ جو جتنی لمبی ہے اتنی سورہ احزاب تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے منسوخ کرتے تھے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ ایک تو منسوخ کر دیتے تھے, ختم کر دیتے تھے, انسیہا یا اس کو بھلا دیتے تھے. ایک واقعہ نقل کیا مفسرین نے کہ ایک مرتبہ رات کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. کچھ صحابی جو ہے مل کر جو ہے الگ الگ مختلف جگہوں پر ایک ہی سورت پڑھنا چاہتے تھے, لیکن جو ہے ان کو بسم اللہ کے علاوہ آگے وہ سورت یاد ہی نہیں آئی. وہ سورت یاد ہی نہیں آئی. صبح میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو کیا کر دیا ہے, منسوخ کر دیا. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے تھے, یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر سے اور صحابہ کے دل کے اندر سے اس کو بھلا دیتے تھے. تو بہت ساری آیات, بہت سارے احکامات جو ہیں بھلا دیے گئے, اس کو ختم کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اسلام پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.